بلوچستان کا ہمیشہ جب بھی بجٹ بنتا ہے فائنانشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہمارا جو بجٹ ہے اس کو بنانے میں یقیناً مشکلات ہوتی ہے۔ اس میں دو سیریس ایشو ہے، ایک یہ ہے کہ ہمارا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 600 بلین سے زیادہ ہے، اور ہمارا جو اوور آل سائز ہوتا ہے وہ اس سال اباؤٹ 1 ٹریلین ہوگا، یعنی آپ کا 2/3 بجٹ جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ سیلریز کی مد میں، باقی گرانٹس اور ان کی مد میں چلا جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کشن جو 300 ارب روپے کا وہ ہمیشہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے NFC کی مد میں جو 9 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ ملتا ہے، اس کے علاوہ ہماری ریونیو جنریشن اتنی نہیں ہے جس طرح باقی پروونسز کی ہے۔ اس سلسلے میں جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے ملازمین جتنے بھی ہیں، ملازمین طبقہ ہے، ان کی ہمیشہ جب بھی بجٹ بنتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کے مطابق ان کو تنخواہیں دی جائے، لیکن گورنمنٹ کے پاس چونکہ کشن اتنا نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ جو گرینڈ الائنس ہے ان کے ساتھ کل سے ہمارے مذاکرات جاری ہے، 3 دور مذاکرات کے ہوئے، اور انہی چیزوں پہ ہم نے کنونس کیا، تمام مسائل جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے ہیں وہ ہم نے بتائے، اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی بتائی ہے کہ چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ پرو ملازمین رہی ہے، کوشش یہی کرتی ہے کہ ملازمین کو ریلیف دے جس بھی صورت میں ہو۔ تو کل کی مذاکرات کے بعد آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں گرینڈ الائنس کے آرگنائزنگ کمیٹی کا، ان کی لیڈرشپ کا، کہ انہوں نے جو احتجاج کی کال دی تھی کہ آج مختلف ان کے ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے تھے، انہوں نے اس حوالے سے احتجاج کرنا تھا، وہ مؤخر کر دیا۔ وفاقی سطح پہ جو بھی سیلری میں انکریمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان بھی اس کے مطابق جو ہے ہم اس میں اضافہ کریں گے، اور باقی جو ان کے حل طلب ایشوز ہیں ان کے حوالے سے سیم بلوچستان سے ہماری بات ہوئی کہ ایک ہائی لیول کی کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی کریں گے، اور ان کے مسائل کو ہم بیٹھ کے وہ حل کریں گے، چاہے وہ جن بھی ڈپارٹمنٹس کے ہو، جس بھی حوالے سے ہو، جن میں فائنانشیل امپلیکیشنز ہو یا باقی لیجسلیشن کے حوالے سے ہو، رولز ریگولیشنز کے حوالے سے ہو، ان سارے مسائل کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے باہمی رضامندی کے ساتھ، مل بیٹھ کے، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاکہ یہ ایک جو کلچر ہے وہ ہم ختم کر سکے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں گرینڈ الائنس کی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے ہماری جو گورنمنٹ کی بات ہے وہ مان لی، جو انکریمنٹ پاسبل تھی وفاقی طرز پہ وہ ہم نے انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہماری بجٹ سپیچ میں وہ اناؤنس ہوگی۔ اور مقتدر جو قوتیں ہیں یا جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان تک ہم ہمیشہ ہماری آواز بنتے رہے اور پہنچاتے رہے، اور میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں میڈم منسٹر رائلہ صاحبہ کا، اور منسٹر ہیلتھ جناب بخت محمد کاکڑ صاحب کا، منسٹر فائنینس میر شعیب نوشروانی صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر جو بھی گرینڈ الائنس کے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ جو ایشوز تھے اس کے اندر ایک مثبت اور ایک پازیٹیو اور ایک خوشگوار جو ہے انہوں نے انیشیٹیو لیا۔ جس طرح بخت صاحب نے پورا میکینزم آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے مذاکرات کے 3 دور ہوئے، اور ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے ان کے اوپر جو ہے وہ سیر اصل گفتگو ہوئی، ہم اس نتیجے پہ ہم پہنچے جس کا اعلان جو ہے وہ بخت محمد کاکڑ صاحب نے، منسٹر صحت نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، کہ ایک تو تنخواہوں کے اندر جو انکریز ہے اور جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، ریڈکشن الاؤنس ہے، وہ بالکل وفاق کی طرز پہ، وفاق کے طرز پہ اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ باقی ہمارے جو سروس کے حوالے سے یا دیگر بہت ساری ایشوز تھے، یا جو ہمارے ریمیننگ کوئی 10% ہمارا DRA تھا، ان کے لیے ایک ہائی لیول کی ایک بااختیار کمیٹی کے تشکیل پہ اتفاق ہوا ہے۔ اس کمیٹی کا اعلان جو ہے وہ آج بجٹ سیشن میں ہوگا، اور اس کی نوٹیفیکیشن اور اس کی کیمسٹری کے بعد کے اوپر جو انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔
تو یہ پوری ایک صورتحال ہے جو آپ کے سامنے بخش صاحب نے بھی رکھی اور میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. جی میڈم آئے اور جس طرح سے میرے کولیگ نے بتایا آپ کو ہیلتھ منسٹر نے کاکڑ صاحب نے دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب بھی بجٹ آتا ہے تو مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں اپنی ڈیمانڈز رکھتی ہیں. سب سے پہلے تو میں فیڈرل بجٹ کی بات کروں گی کیونکہ ان کی ڈیمانڈز میں بھی یہی تھا کہ فیڈرل بجٹ کے مطابق جو ہے آپ ہمارے جو بھی الاؤنسز ہیں اس کے مطابق کریں. اور فیڈرل بجٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی بیلنسڈ اور عوام دوست بجٹ لائے ہیں. کوشش کی ہے کافی چیزوں پہ ریلیف دیا ہے انہوں نے. ہمیشہ سے تنخواہ دار طبقے کو جو ہے ہمیشہ ریلیف دیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ظاہری بات ہے نیگوسیشن ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں بھی جو ہے فیڈرل نے بڑے اچھے ان کو جو ہے ریلیف دیا ہے جو ہمارے سیلری پرسن ہیں. اب جب یہاں پر یہ لوگ آئے تو ہم سے بات چیت ہوئی. ہم 2-3 دفعہ بیٹھے ان کے ساتھ تو ان کی بات پتہ چلی اور پھر ہم سی ایم صاحب کے پاس لے کے گئے اس ایشو کو اور انہوں نے بڑے ہمدردانہ طریقے سے اس بات کو سنا. اور اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس آج کے بجٹ میں جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے کہ چیزیں جو بھی ان کی ڈیمانڈز تھی تقریباً وہ ہیں. باقی کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ یقیناً توجہ طلب ہیں اور ہم اس پہ آگے جو ہے کمیٹی کی شکل میں جو نوٹیفائی ہوگی اور جس میں ایجوکیشن ہیلتھ اور جو بھی منسٹریز کا رول ہے وہ ساتھ بیٹھیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے ایشوز کو حل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں ہم سب ایک ہیں اور ہم منسٹر اسی لیے ہیں کہ ہم ان کے مسئلے حل کریں اور یہ بھی اپنے مسائل کو ایک اچھے طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے. تو دنیا میں تمام مسئلے جو ہیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اس چیز کی جو ہے وہ میرا اسکول آف تھاٹ یہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہم نے یہ جو 3-4 دور بیٹھے مذاکرات کے اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچے اور ان کے مسئلے کافی حد تک حل ہو چکے ہیں جو بڑی ڈیمانڈز تھیں ان کی. اور جو باقی ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی باقی چیزیں بھی جو ہیں ہم حل کریں گے. اچھا خانو صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کیا جو روایت بن گئی ہے اس کے مطابق احتجاج لازمی کا آپ لوگ نے جو اعلان کیا یا پس پردہ کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہ باتیں آتی ہیں کہ اور بھی جو یونینز کے مسئلے ہوتے ہیں جو ان کو حل کرنے کے لیے اس ٹائم بجٹ کے ٹائم پر جو ہے بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سوال ہماری یہ تحریک جو ہے بلوچستان گرینڈ الائنس کی آپ میڈیا سے بہت زیادہ واقف ہو کہ ہماری یہ تحریک جو ہے وہ کوئی 4 مہینے کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے جس کے اندر کوئی 2-3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور پورے بلوچستان میں ریلیز ہوئی ہیں مظاہرے ہوئے ہیں بلیک ڈیز ہم نے سیلیبریٹ کیے ہیں اور پریس کلب کوئٹہ کے اوپر اور پورے بلوچستان میں پریس کلبز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اپنا کیمپس جو ہیں ہم نے لگائے ہیں. یہ پورا ایک تحریک چلا ہے جس کے مختلف پڑاؤ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہماری تحریک تھی بلوچستان گرینڈ الائنس کی یہ جو ہمیں ریلیف ملا ہے یہ ان تمام جو پڑاؤ کے نتیجے میں ظاہر گورنمنٹ کے سامنے تمام چیزیں تھیں کہ ملازمین انریسٹ پہ ہیں اور ہم نے پہلے بھی یہی ڈیمانڈ بہت پہلے رکھ دی تھی کہ ہم ہمارے جو سیلریز کے اندر انکریز ہے یا ڈی آر اے وغیرہ جو ہے ہمیں بالکل اس طرح چاہیے جس طرح وفاق اس کو اعلان کرے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہماری تحریک چلتی رہی ہے گورنمنٹ نے اسی چیز کو جو ہے وہ انڈورس کرتے ہوئے اس کے اوپر جو ایک پازیٹیو انیشیٹ لیا جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. سر جامعات کی کیا صورتحال ہے کیونکہ